السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ اردو میں ہم آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لوگ آپ لوگوں کو سبات ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آج کی ہماری ویڈیو پوری ضرور دیکھیں، اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند نہیں آئی تو آپ یہیں سے واپس جا سکتے ہیں، کیونکہ آج ہم آپ لوگوں کو سبات ڈرامے کے وہ حقائق بتانے جا رہے ہیں جو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھے۔ تو پلیز ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں جو کچھ بتایا تھا ویسا ہی بالکل ہوا ہے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو سبات ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح مرحال اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور پھر مرحال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہیں دوسری طرف فضل اور عنایہ کی بیچ میں اتنی دوریاں آنے والی ہیں جس کا شاید انہوں نے خود بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سب کچھ کیسے ہوگا، یہ ہم سب کچھ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جلدی سے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ منہال کی بھی بہت زیادہ پریشان ہے، لیکن بہت ہی جلد منہال کی زندگی سے علی نکل جائے گا۔ تو یہاں پر اس کی زندگی میں حارث کی انٹری ہو جاتی ہے۔ حارث منہال کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہاں پر حارث اس سے پرپوز کرتا ہے۔ پھر منہال بھی حامی بھرتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ میں بھی تم سے شادی کروں گی۔ تو ناظرین، یہاں پر منہال اور حارث کی شادی ہو جاتی ہے۔ حارث کو لگتا ہے کہ شاید اس کے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے بہت اچھی بیوی مل چکی ہے۔ لیکن شادی کے بعد جب اصل روپ منہال کا سامنے آتا ہے اور جب حارث یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ منہال کو کہتا ہے کہ اپنی گھمنڈ، پاور اور انا کو سائڈ پر رکھ کر تم ایک میری بیوی ہو، اور یہاں گھر پر تم سارا دھیان دو۔ لیکن منہال وہی پارٹیز اور آؤٹنگ میں مصروف رہتی ہے، اور یہ سب کچھ حارث کو بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ اسی کے چلتے آپ ناظرین یہ دیکھنے والے ہیں کہ جب حارث حال کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، یہاں پر رہنے کا اب تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر ناظرین، منہال بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ حال یہ سوچتی ہے کہ حارث کچھ دنوں بعد اسے منانے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف اگر ہم حسن اور عنایہ کی بات کریں، حسن سے ساری کی ساری دولت منہال لے لیتی ہے، کیونکہ منہال کے ابو اسے کے نام ساری جائیداد کر دیتے ہیں۔ اسی کے چلتے حسن کے پاس صرف عنایہ کی محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ لوگ آگے یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر حسن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کمانا چاہیے، اور وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ اتنے نرم اور اس کے دل میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ بہر کے دھکے کھا سکے۔ بہت ہی جلد وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ناظرین اسی کے چلتے عنایہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اسے نوکری کرنی چاہیے، لیکن ناظرین حسن عنایہ کو نوکری نہیں کرنے دیتا، اور وہ اس کے خلاف ہوتا ہے کہ وہ عنایہ نوکری کرے۔ لیکن ناظرین، آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ عنایہ بہر نوکری کرتی ہے، دن میں پیسے کماتی ہے، اور حسن اور عنایہ کے درمیان میں اسی بات کو لے کر بہت زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ حسن عنایہ کو کہتا ہے کہ تم باہر نوکری کرنے مت جاؤ، گھر پر رہو، لیکن عنایہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں نوکری نہ کروں تو ہم کھائیں گے کیا۔ اسی کے چلتے دونوں میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے،
اور پھر ناظرین حسن اور عنایہ کے درمیان میں بہت زیادہ دوریاں آ جاتی ہیں، جہاں پر ناظرین حسن گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور پھر عنایہ بالکل تنہا رہ جاتی ہے۔ اسی کے چلتے آپ ناظرین آگے دیکھیں گے کہ جب اس بات کی منہال کو خبر ہو جاتی ہے، حسن اور عنایہ کے بیچ میں جھگڑا ہو چکا ہے۔ یہاں پر عنایہ منہال کے گھر پر موجود ہوتی ہے کیونکہ حارث اسے گھر پر بھجوا چکا ہوتا ہے۔ اسی کے چلتے ناظرین منہال یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے جہاں پر عنایہ سے بدلہ لیا جائے۔ ناظرین آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ جہاں پر وہ عنایہ پر اٹیک کرواتی ہے، اس کے بعد عنایہ بری طرح سے زخمی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاتی ہے۔ اور پھر ناظرین جب اس بات کی حسن کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ عنایہ کو معاف کر دیتا ہے اور پھر وہ عنایہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین منہال کی حرکت کے بارے میں منہال کے شوہر حارث بھی حسن کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ ناظرین یہ دیکھنے والے ہیں کہ حارث منہال کو تو صرف گھر بھیجا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ منہال کو طلاق دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اب بھی سدھرے نہیں ہو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے لگا تم شاید گھر بھیج دوں تو تمہیں شاید ذرا برابر عقل آ جائے، لیکن تم اس لائق بھی نہیں ہو۔ ناظرین یہاں پر منہال کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر منہال بری طرح سے پاگل ہو جاتی ہے۔ پھر ناظرین آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ جہاں پر منہال کے پاس نہ اس کا بھائی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی فیملی اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا شوہر ہوتا ہے، اور پھر ناظرین منہال یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اب اپنی زندگی ختم کر دینی چاہیے۔ پھر آپ لوگ ناظرین آگے دیکھیں گے کہ منہال خودکشی کرتی ہے، لیکن منہال بری طرح سے زخمی ہوتی ہے، بلکہ منہال مرتی نہیں بلکہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد منہال کو بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور پھر منہال کی جان تو بچ جاتی ہے، لیکن منہال کو سبق مل جاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا کرو تو اپنے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ ہاں منہال ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے تو منہال معافیاں تلافیاں کرتی ہے سب سے، اور وہ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتی ہے، اور پھر وہ سب سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور کہتی ہے کہ میں بہت غلط راستے پر تھی۔ پھر ناظرین آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر منہال اپنے انجام کو پہنچتی ہے اور دوسری طرف حسن اور عنایہ بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب عنایہ کی طبیعت خراب ہونے کے بعد حسن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے ہی کر رہی تھی، پھر ناظرین یہاں پر حسن اور عنایہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں حسن اور عنایہ کا بچہ بھی پیدا ہو جائے، لیکن دوسری طرف منہال بھی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا سبات ڈرامے کے ریلیٹڈ ہمارا ریویو لاسٹ ایپیسوڈ کے متعلق۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ مل سکے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔